نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب زدني علما وعملا نافعا كثيرا كثيرا حمد و ثنا اللہ جل شانہ و مجدہ الکریم کی بابرکت ذات کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں الہی ہمیں حق پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور اللہ کریم ہمارے معاملات اور وقت میں برکت نصیب فرما۔ ہم سورہ فاتر سے آج کی دورہ قرآن کا آغاز کریں گے، اور اب ہم تھوڑا سا مختصر طریقے سے چل رہے ہیں جس میں صرف پوائنٹس شیئر کریں گے، صرف صورتوں کا تعارف اور کچھ اس میں سے نہایت اہم مضامین ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ وہ صورتیں جن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ انتہائی سیکھنے کے قابل ہے۔ تو یہ سال کے دورانیے میں انشاءاللہ جب ہم ان کی کلاسز کا اہتمام کریں گے اس وقت ہم ایک ایک آیت کے ساتھ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اب ہم وقت کو مد نظر رکھ کر صرف ان کے مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ فاتر کا تعارف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتر جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ فاتر میں 5 رکوع ہیں، 45 آیات ہیں، اور اس سورت کا نام سورہ فاتر کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فاتر کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ تو اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے، اور وہ وصف یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، اور وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں زمین و آسمان کے ساتھ ملائکہ کی تخلیق کا ذکر بھی ہوا ہے کہ اللہ رب العزت زمین کی تخلیق، آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، اور ملائکہ جیسی مخلوق جن کے کئی ہزار پر ہوتے ہیں، ایسی مخلوق کا خالق بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ فاتر رکھا گیا، اور اس سورت کو سورہ ملائکہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی بالکل پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، ان کے کتنے کتنے پر ہیں، اور ہر فرشتے کے پروں کی تعداد مختلف ہے، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل امین 70,000 پروں کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ فاتر میں اور بہت سارے مضامین بیان فرمائے۔ اس کے تعارف میں چونکہ مضامین ہی ہم نے دیکھنے ہیں تو ہم بغور سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتر میں اپنی قدرت کے آثار بیان فرمائے ہیں، اور اللہ کی قدرت کے آثار کیا ہیں کہ دیکھو زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، فرشتوں جیسی مخلوق تخلیق کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور کفار مکہ کے جھٹلانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی اسی سورہ فاتر میں دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں کے مختلف مراتب بیان فرمائے اور درجات بیان کیے سورہ فاتر میں کہ جو امت محمدیہ ہے ان کے مختلف
ان کے مختلف مقام ہوں گے، مختلف مقام اور مختلف درجے ہوں گے امت محمدیہ کے، اور ہر امت کا جو شخص ہے، یعنی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے درجوں کے مطابق جنت کے درجات میں پہنچیں گے، اور جو کافر ہیں، جو ایمان سے دور ہیں، وہ جہنم میں کس طرح سے جائیں گے۔ منافقین کا درجہ الگ ہوگا، کفار کا درجہ الگ ہوگا، برائیاں کرنے والوں کے درجے الگ ہوں گے۔ لہذا سورہ فاتر میں ساری تخلیقات اور ہر چیز کی پیدائش کا ذکر کیا گیا کہ اللہ پاک ہر چیز کا مالک اور خالق ہے۔ سورہ فاتر کا مختصر تعارف دیکھنے کے بعد اس کی اگلی سورت دیکھیں گے، سورہ یاسین کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں 5 رکوع ہیں، 83 آیات ہیں اس سورت کی۔ اور یاسین نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ یاسین یہ لفظ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یاسین رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت کے بے شمار فضائل اور بے شمار اس کی برکات احادیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے، یعنی دل ہوتا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کا جو دل ہے، قرآن کا جو قلب ہے، وہ سورہ یاسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے سورہ یاسین شریف پڑھی، ایک مرتبہ پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پیچھے یہ مقصد نہ ہو کہ میں سورہ یاسین پڑھوں گا تو مجھے یہ حاجت ملے، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سورہ یاسین پڑھنے والے کے لیے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا اسے اپنے مرنے والوں کے پاس بھی پڑھا کرو۔ سرکار کا یہ حکم ہے کہ اپنے مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، اس سے اللہ کریم بخشش فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن کے آغاز میں، یعنی صبح ہوئی اور اس کی عادت یہ بن گئی کہ وہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، تو سرکار فرماتے کہ صبح کے وقت دن کے شروع میں سورہ یاسین شریف پڑھنے والے کی تمام حاجات اور ضرورتیں اللہ کریم اس دن میں پوری فرما دیتا ہے۔ اسے اور کسی کی حاجت نہیں رہتی اور کسی کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ جتنی حاجات اس کی ہوتی ہیں وہ مالک خود پوری فرما دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی پیاری یہ صورت ہے کہ سورہ یاسین شریف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر رات کو ہمیشگی کے ساتھ اس کو پڑھے، یعنی اس کا معمول بن جائے کہ وہ روزانہ رات کو سورہ یاسین شریف پڑھے، تو جب وہ مرے گا اللہ کریم اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہر رات کو سورہ یاسین شریف پڑھ لینا یہ شہادت کی موت عطا فرماتا ہے، اور ہر دن کے آغاز میں ہر حاجت کا اللہ کریم اس شخص کی پوری فرما دیتا ہے۔ اچھا، اس میں چونکہ بڑے ہی
اچھے موضوعات اور اللہ کریم نے بہت خوبصورت انداز میں پہلے تو اس کی ابتدا بہت اچھی ہوئی اس سورت کی، اور ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھا کر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب جہانوں کو پالنے والے رب تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا والقرآن، تو اس کی قسم ہے قرآن کی اور حکمت والے قرآن کی۔ تو قسم کھا کر فرمایا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور سارے جانوں کو پالنے والے کے سچے رسول ہیں، اور ان کی رسالت سے یہاں پر ڈویژن کر دی کہ دو گروہ ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں دو گروہ جو ہیں وہ لوگوں میں ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ وہ ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے وہ گروہ جو حضور سے محبت کریں اللہ نے ان کو خیر عطا فرما دی، اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی، اللہ رب العزت نے انہیں جنت عطا فرما دی۔ اور وہ جو دوسرا گروہ ہے یعنی کفار، مشرکین، منافقین کا گروہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے اناد یعنی دشمنی والا گروہ ہے، اور انہوں نے دشمنی اختیار کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گروہ کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرمائے گا اور نہ ہی کبھی وہ جہنم سے آزاد ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی بستی کا ذکر فرمایا سورہ یاسین شریف میں، اسے بستی انطاکیہ کہتے ہیں۔ یہ ایک بستی تھی جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دو رسول بھیجے، اور وہ دونوں ہی بستی انطاکیہ ایسی بستی تھی کہ اللہ کریم نے دو رسول بھیجے جنہوں نے آ کر ہدایت کا پیغام دیا۔ اچھا، اس بستی کے لوگوں نے اپنے ان دونوں نبیوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق بنا دیا، اتنا مذاق اڑایا اور رسولوں کو نصیحت کرنے پر ڈانٹا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فوراً یکے بعد دیگرے یعنی پہ در پہ ایک تیسرا رسول بھیج دیا، اور جب تیسرے رسول تشریف لائے تو انہوں نے آ کر کہا یہ دونوں اللہ کے رسول ہیں، ان کی جو ہدایت ہے وہ سچی ہے۔ اور وہ کہنے لگے جیسے ہم نے ان کو جھٹلایا ہے ہم تمہیں بھی جھٹلا رہے ہیں، تم بھی کون ہو، ہم کیسے تسلیم کریں کہ اللہ کے رسول ہو۔ تو اس بستی میں ایک بڑا نیک آدمی تھا جو مسلمان ہو چکا تھا، ایمان والا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا، کہیں دریا کے کنارے عبادت کرتا رہا، اور وہ بھاگ کر آ کر اپنی قوم سے کہنے لگا اے میری قوم، ہرگز ایسا نہ کرو، نہ جھٹلاؤ یہ اللہ کے نبیوں کو، یہ سچے ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ صحیح ہدایت دے رہے ہیں، یہی اللہ کے رسول ہیں۔ اور ان کی جو قوم تھی اس قوم نے اس نیک بندے کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اچھا، وہ جب اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرے کاش میری قوم اس بات کو سمجھ جاتی کہ یہ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اس شخص کو اللہ پاک نے اس فکر کے باعث اور اس اچھائی کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا اعلان سورہ یاسین شریف میں فرما دیا۔ فرمایا کہ وہ جو نصیحت کرنے والا تو جنت میں داخل ہو، یعنی تو اچھی نصیحت کر رہا تھا اور اچھی بات پر تھا، اب تیرا مقام جو ہے وہ جنت ہے، اور اسے شہید کرنے والوں کا عذاب جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عذاب جہنم کی آگ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا، سورہ یاسین شریف میں کفار مکہ کو سابقہ پچھلی ساری امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بتا کر اللہ پاک نے ڈرایا ہے کہ یاد کرو جیسے اللہ نے کفار کی سابقہ امتوں کو اللہ رب العزت نے ایسے ہلاک کر دیا، جب تک وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے انہیں نبی ہدایت دیتے رہے، اور جب انہوں نے کسی نبی کی ہدایت کو تسلیم نہیں کیا
تو کیسے وہ ہلاک ہو گئے، کیسے وہ ختم ہو گئے، کیسے ان کا مقام اور انجام ہوا۔ اب اللہ پاک سورہ یاسین شریف میں کافروں کو ڈرا رہا ہے، اور اس بات سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے پچھلی امتوں کی طرح کفر کو نہیں چھوڑا تو اللہ کریم تمہیں بھی ایسے ہی عذاب دے گا جیسے تم سے پہلی امتوں کو دیا گیا ہے۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر ہونے کی نفی فرمائی۔ کافر اتنے ذلیل تھے کہ وہ سرکار مدینہ کو شاعر کہنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ وہ تو اتنا اچھا کلام پڑھتے ہیں جیسے کوئی شاعر ہو۔ اور چونکہ عربی کے جو شاعر ہیں نا، ان کا کلام بہت فصیح ہوا کرتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن پڑھتے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت شاعروں کی طرف کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے آپ اتنے اچھے شاعر ہیں، اور آپ جو کہتے ہیں وہ معاذ اللہ شاعری ہے۔ اللہ کریم نے سورہ یاسین شریف میں فرمایا کہ میرا محبوب کوئی شاعر نہیں، بلکہ یہ قرآن کے ذریعے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے سچے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس بات کی خبر دینے والے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو سرکار تو اس بات کی تلقین فرما رہے ہیں، آپ شاعر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا سورہ یاسین اللہ کریم ہمیں زندگی میں اسے مفصل طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے سورہ صافات ہے، اور سورہ صافات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 5 رکوع ہیں، 182 آیات ہیں اس کی۔ اچھا، اس صورت کو صافات کیوں کہتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے صفیں باندھنے والے۔ صافات کا معنی ہے صفیں باندھنے والے، اور اس صورت کی پہلی آیت میں صفیں باندھنے والے فرشتوں کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ صافات رکھا گیا ہے، اور اس کی بہت فضیلت حدیث مبارکہ میں ذکر ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھی جمعہ کے دن سورہ یاسین شریف پڑھی اور سورہ صافات کی تلاوت کر لی، اور پھر اس نے اللہ سے کچھ بھی مانگا تو اللہ کریم اس کا وہ سوال ضرور پورا فرما دے گا۔ اس لیے جمعہ کے دن جب سورہ یاسین شریف پڑھیں تو سورہ صافات بھی ضرور پڑھیں، تاکہ جو دعا اللہ کے حضور رکھی جائے وہ اللہ کریم مقبول فرما لے۔ اس سورت کی ابتدا میں صفیں باندھنے والے یعنی صف بستہ، نماز کی صفوں کی طرح فرشتوں کی بھی صفیں ہیں، جس کا ذکر اس سورت میں کیا گیا۔ فرشتے جو ہیں وہ آسمان میں ایسی صفیں باندھتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ جب وہ ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پروں سے وہ قطار بناتے ہیں، یعنی جیسے ہمیں حکم دیا گیا جب تم مسجد میں جاؤ تو ایسے اپنی صفیں سیدھی کر لو جیسے فرشتے کرتے ہیں۔ تو حضرت جابر بن سامرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس بناتے ہیں؟ یعنی فرشتوں کی تعریف فرمائی گئی کہ جس طرح فرشتے اپنے اللہ کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کیا تم اس طرح صفیں نہیں باندھتے؟ تو ہم نے پوچھا کہ سرکار فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں باندھتے ہیں؟ صحابہ نے سوال کیا کہ کس طرح سے صفیں باندھتے ہیں یہ فرشتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلے ابتدائی صفوں کو یعنی اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ان کا صف باندھنے کا ایک طریقہ بیان فرمایا گیا۔
فرمایا وہ پہلے اپنی اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں. آج ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو ہم غور کریں کہ ہم کس طرح اپنی صفوں کو پورا کرتے ہیں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگلی صف میں بیٹھنے والے بہت کھلا کھلا بیٹھ جاتے ہیں اور جب باقاعدہ جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہاں ایک گیپ بن جاتا ہے اور اس گیپ کو پھر مکمل کرنے کے لیے ہمیں پیچھے سے لوگوں کو بھیجنا پڑتا ہے. وہ پوری ایک ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی. تو یہاں اللہ پاک نے ان فرشتوں کی صفت بیان کی ہے جو آلریڈی اپنی جگہ کو مکمل کر کے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی آج جو سن رہے ہیں ہم سارے تو ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب ہم مسجد میں تشریف لے جائیں, اگر ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا جیسے بھی ہم کھڑے ہیں, مثال کے طور پر آج کل جیسے ہم صلاۃ التسبیح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو اب فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ آپ اپنی وہ کس طرح صف بناتے ہیں, پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور وہ جو گیپ ہے اسے فل کرنا یہ پہلی ان کی تعریف ہے. اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑے ہونا, یہ نہیں کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے, اس طرح سے نہیں. فرمایا وہ بالکل برابر کھڑے ہوتے ہیں. یہ ملائکہ کا طریقہ ہے صف بندی کرنے کا. سبحان اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ تم آگے پیچھے نہ رہا کرو, یہ سرکار کا فرمان ہے. جب آپ صف باندھے تو آگے پیچھے کھڑے نہ ہوا کرو. آپ فرماتے ہیں اس طرح دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا. یعنی جیسے تمہاری صف میں اختلاف ہے کہ کوئی آگے کھڑا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے کوئی درمیان میں کھڑا ہے, فرمایا اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو, اس طرح تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پہلی صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ خواتین اگر کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کے لیے پچھلی صفوں میں کھڑے ہونا زیادہ مناسب اور زیادہ افضل ہے. تو لہٰذا سورۃ صافات میں جو ہم نے سب سے اہم چیز سیکھی وہ یہی کہ ہمیں اپنی صف بندی کا خیال رکھنا چاہیے. اس کی آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ جو بری صحبت والا ساتھی ہوگا وہ تمہیں اس بات پر اکسائے گا کہ تم بھی اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ, اور جس طرح وہ قیامت کے دن جہنم میں چلا جائے گا اس طرح وہ اپنے ساتھی کو بھی لے جانا چاہے گا. یعنی جہنم میں حاضر کیے ہوئے جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا جو جنت میں حوض کوثر پر کھڑا ہوگا اور وہ اپنے دوسرے ساتھی کو بتا رہا ہوگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ دنیا میں میرے ساتھ ایک ایسا برا ساتھی تھا کہ جو خود تو اللہ کی ہدایت پر نہیں تھا, اگر میں اس کی بات مان جاتا تو آج میں بھی اس کے ساتھ جہنم میں ہوتا. یہ جنت والا ایک بندہ ڈسکس کر رہا ہوگا کسی اور کے ساتھ, اور وہ کہہ رہا ہوگا اگر میں اس کی بری صحبت میں مزید رہتا تو شاید میرا بھی ایمان بگڑ جاتا اور شاید آج میں بھی اس کے ساتھ کسی بری جگہ پر ہوتا. تو اس آیت میں برے ساتھیوں اور برے ہم نشینوں سے بچ کر رہنے کی اللہ کریم نے نصیحت فرمائی ہے, خاص طور پر اس چیز سے بچنے کی جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں, وہ ہلاکت کے کام جن کو شیطان سجا سوا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. اچھا برا ساتھی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ برے راستے کو بہت ہی مزین کر کے آپ کے سامنے رکھے گا اور وہ کہے گا کہ دیکھو یہ کیسا جو ہے وہ اچھا راستہ ہے. بری دوستی کے برے ہی اثرات ہوتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے مومنین کو یہ سمجھایا ہے کہ نیک اور صالح ساتھی جو ہے اس کی مثال کستوری کی طرح ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ فرمان ہے. سرکار فرماتے ہیں جو اچھا ساتھی جو نیک ساتھی ہے وہ کستوری کی طرح ہوتا ہے. اگر تجھے اس کستوری سے یعنی خوشبودار ہوتی ہے نا کستوری, تو فرمایا اگر تجھے اس سے کچھ بھی نہ ملے
لیکن جب تو وہاں سے اٹھ کر جائے گا تو تجھے خوشبو ضرور آئے گی. سبحان اللہ. تو اگر برے ساتھی کی مثال وہ بھٹی لوہے کی وہ بھٹی ہے کہ اگر آپ وہاں سے کچھ بھی نہیں لینے جائیں گے لیکن پاس سے گزر جائیں گے تو وہ آگ کی چنگاریاں جو ہیں وہ آپ کے کپڑوں کو ضرور خراب کر دیں گے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت میں جو آپ کے ایمان کو تازگی عطا کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیارا فرمان ہے. سرکار فرماتے ہیں مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کیا کرو اور سوائے متقی لوگوں کے، اس لیے کہ مومن کی صحبت تمہیں مومن کر دیتی ہے اور متقی کی صحبت جو ہے وہ تمہیں متقی کر دیتی ہے. اور قیامت کے دن جو ہے نا وہ متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یہ حدیث مبارکہ میں سرکار نے فرمایا. یعنی جو سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے ان اچھے لوگوں کے جو ایک دوسرے کی دوستی دین کی خاطر کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی صحبت اختیار کرنے پر اپنی امت کو خاص طور پر بہت تاکید فرمائی. اچھا، علقمہ کہتے ہیں کہ جب میں شام میں آیا کسی مجلس میں، حضرت علقمہ کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک مجلس میں بیٹھا تو میں نے نماز پڑھی اور میں نے وہاں پر دعا کی. اور آپ دیکھیں کہ اچھے لوگوں کی دعائیں کیا ہوتی تھی. وہ کہتے میں نے دعا کی اللہم یسر لی جلیسا صالحا. اے اللہ میں کسی مجلس میں جا رہا ہوں، وہاں مجھے بہت اچھا ساتھی عطا کرنا، یعنی جو میرے ساتھ بیٹھے وہ کوئی نیک انسان ہو. اچھا، آپ فرماتے کہ میں یہ دعا کر کے اٹھا اور ایک قوم کے پاس آیا، وہاں پر ایک مجلس تھی، وہاں پر مجھے بیٹھنا تھا. جب میں وہاں پر بیٹھا تو میرے ساتھ کوئی شخص آ کر بیٹھا تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں. یعنی اپنی دعا پر اتنا اعتماد تھا کہ یقیناً اللہ کوئی اچھا انسان بھیجے گا جو میرے ساتھ اس مجلس میں بیٹھے. تو آپ نے پوچھا آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا میں صحابی رسول ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے فرمایا کہ آپ مسکرائے اور خوش ہو کر عرض کی کہ بے شک آج میں اپنے رب سے یہ دعا کر کے آیا تھا، اللہ مجھے اس مجلس کے اندر کوئی بہت نیک ساتھی عطا کر. اس لیے یہ ہمارے بچے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اور باقی لوگ بھی، جب بھی آپ اپنے لیے کوئی دوستی کا انتخاب کریں تو ایسے لوگوں کا کریں جو آپ کو بہت اچھی تلقین کرے اور اچھے راستے کا ساتھی اور مسافر بنائے. آپ دیکھیں اگر ہم مجلس میں کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ جائیں گے نا جس کی اپنی توجہ لیکچر پر نہیں ہوتی تو وہ آپ کو بھی نہیں سننے دیتا. اور جب کوئی کسی بندے کی توجہ خود لیکچر کی طرف ہوتی ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر آٹومیٹکلی ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہی اصول اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ تمہیں آٹومیٹکلی جنت کی طرف لے جائیں گے. اور جو بری صحبت ہے، میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے شاعر، تو وہ کہتے ہیں کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا سودا پامے لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزارہ. کہ آپ اچھے بندے کے پاس بیٹھ جائیں گے تو آپ کی خود آپ کا ایمان معطر ہو جائے. اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 84 میں سورہ صافات میں آیت نمبر 84 میں فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی صفت بیان ہوئی. فرمایا ابراہیم جب اپنے رب کے پاس حاضر ہوا تو وہ بقلب سلیم، سلامتی والے دل کے ساتھ آیا. کتنی پیاری آیت ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ وصف بیان ہوا ہے جو باقی تمام نبیوں سے آپ کو ممتاز کر رہا ہے. اللہ فرماتے ابراہیم جب اپنے رب کے سامنے حاضر ہوا بقلب سلیم تو وہ بڑی سلامتی والے دل کے ساتھ آیا. اچھا، قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ کریم نے اس آیت میں خاص طور پر حضرت ابراہیم کا یہ وصف بیان فرمایا ہے.
جو شرک اور شک سے پاک دل ہوتا ہے اسے قلب سلیم کہتے ہیں. یعنی جو شرک اور شک سے پاک دل ہو جائے اسے قلب سلیم کہتے ہیں. اور انسان کا جتنا زیادہ کسی بات پر یقین ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اس چیز سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے. مثلا آپ دیکھیں نا کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ کھانا ہمیں فائدہ دے گا، اس لیے ہم پورے دل سے کھاتے ہیں. اور بعض اوقات اگر ہمیں کوئی پریشانی، کوئی سر درد، کوئی پیٹ درد کچھ ہو تو ہم وہ والی گولی کھاتے ہیں جس پر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ میں یہ ٹیبلٹ لیتی ہوں مجھے اکثر اس سے آرام آ جاتا ہے. اچھا، اس پر آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شک جو ہے نا وہ عمل کی قوت چھین لیتا ہے. یعنی شک کسی چیز میں ہونا یہ آپ کے عمل کی قوت کو چھین لیتا ہے، لیکن جو یقین ہے اس سے عمل کی قوت بڑھ جاتی ہے. وہی گولی جس پر آپ کو بڑا یقین ہوتا ہے کہ یہ میں سر درد میں یہی یوز ٹیبلٹ کروں تو مجھے آرام آتا ہے، تو آپ بار بار وہی ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کبھی وہ آپ کو آرام نہیں بھی دیتی، لیکن آپ کا یقین جو ہے وہ اس چیز سے آپ کو فائدہ دلا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب کسی کو آخرت پر یقین ہو تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے. یعنی اس کو کوئی شک نہ ہو اور اس کا یقین پختہ ہو. اب یہاں قلب سلیم اس لیے حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ آپ نے بڑے بڑے نیک کام اس لیے کیے کہ آپ کا دل قلب سلیم تھا، یعنی ہر شرک اور شک سے پاک دل تھا. تو اللہ کریم نے ایسے دل کی تعریف فرمائی. فرمایا کہ بندوں کا خیر خواہ ہونا بھی یہ قلب سلیم والے بندے کی نشانی ہوتی ہے. جس بندے کو اللہ پاک نے دوسروں کا خیر خواہ بنا دیا ہو، اللہ فرماتا ہے اس کو اللہ نے قلب سلیم عطا فرما دی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے لوگوں کا خیر خواہ کون ہوتا ہے؟ جو مسلمانوں کے 6 حقوق پورے کرتے ہیں. فرمایا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق اللہ نے رکھے ہیں، اور اس میں پہلا یہ کہ جب تم ملو تو ہر ایک سے سلام کرو، یہ ہر مسلمان کا حق ہے. دوسرا فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، یہ ہر مسلمان کا حق ہے. جب تم سے کوئی خیر خواہی طلب کرے، یعنی جب تم سے کوئی مشورہ لے تو اسے اچھا مشورہ دو، یہ دوسرے مومن کا تمہارے اوپر حق ہے. یہ اس بندے کی نشانی ہے جس کو اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا. اور چوتھا فرمایا جب کوئی مسلمان چھینک مارے تو وہ الحمدللہ کہے. الحمدللہ تو اس کے جواب میں کہو یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے. اور یہ دعا دینا دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ آپ اس کو تو یہ دعا دیں. اگر کوئی خاتون ہو تو یرحمک اللہ کہے، کوئی مرد ہو تو اس کے لیے یرحمک اللہ کہے، کاف کی زبر کے ساتھ. اور جو 5واں حق ہے وہ یہ کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور یہ عیادت کرنا جو ہے یہ دوسرے مومن اور مسلمان کا حق ہے. اور چھٹا فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہونا یہ مسلمان کا حق ہے. اور یاد رکھیں یہ خیر خواہی اور یہ اچھے کام، یہ 6 حقوق پورے کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. اور خیر خواہی کے بغیر ہمارے پاس قلب سلیم نہیں ہو سکتا. اگر ہم کسی کے خیر خواہ نہیں تو ہمارا دل سلامت نہیں، ہم سلامتی والے دل کے ساتھ زندہ نہیں ہیں. اس لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی خاص تعریف فرمائی کہ میرا وہ نبی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جو کہ خیر خواہ بھی ہیں اور قلب سلیم والے بھی ہیں. جی تو اللہ کریم ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے. اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح
ہمارے پاس بھی ایک قلب سلیم سلامتی والا دل ہو، تاکہ اللہ پاک ہمارے دل پر نظر فرماتے ہی ہم سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. اچھا جی، سورہ صافات میں آیت نمبر 44 میں اللہ کریم نے ہر غم سے نجات پانے کے لیے انسان کو تسبیح کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشکلات سے نکلنے کا جو ذریعہ ہے وہ تسبیح کرنا ہے. یعنی آپ کے دل پر کوئی بوجھ ہو، کوئی گھبراہٹ ہو، کوئی انزائٹی ہو، کوئی آپ کسی بے چینی کا شکار ہو، تو اللہ کی تسبیح بیان کریں. اس آیت میں اللہ کریم نے وضاحت سے فرمایا کہ جب تمہیں بے چینی آ جائے، غم آ جائے، کوئی تکلیف ہو، اللہ وہ کام آسان کر دے گا جس میں تم تسبیح کرنا شروع کر دو. کہا جاتا ہے کہ نیک عمل جو ہے نا وہ اپنے ساتھی کو اٹھا دیتا ہے جب وہ پھسل کر گر جائے. یعنی جو اچھا عمل ہے وہ اپنے ساتھی کو کھڑا کر دیتا ہے. یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ نیک عمل اس کو اٹھاتا ہے. تو اب اللہ کریم نے یہاں اسی بات کو حکم دیا کہ جب تم کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ. حضرت یونس علیہ السلام، آپ سب کو قصہ پتہ ہے کہ کس طرح وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے تنگ ہو کر نکل آئے، اور جب سمندر کے کنارے پر گئے تو کشتی میں سوار ہوئے. کشتی ڈوبنے کے قریب ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کون ہے وہ جو اپنے مالک کو چھوڑ آیا. تو بات یہ تھی کہ ابھی وحی نہیں آئی تھی، ابھی آپ کو حکم نہیں ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ شاید وہ میں ہوں. جب قرآن ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا کئی بار. تو آپ سمندر میں کود گئے. آپ نے فرمایا اللہ یہی چاہتا ہے کہ اب میں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو مناؤں، راضی کروں. اور اللہ کریم کے حکم سے جس مچھلی نے آپ کو نگل لیا، آپ اس کے پیٹ میں کتنے اندھیروں میں تھے. تو حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اندھیرے پر اندھیرا تھا، لیئرز پر لیئر. کس چیز کا اندھیرا تھا؟ سمندر کا اندھیرا تھا، گہرائیوں کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اور اس کے اندر بھی کئی چیزیں تھیں. اور فرمایا کہ اس سارے اندھیروں میں ایک روشنی کیا تھی؟ اللہ کی تسبیح، جس میں کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح کیا تھی؟ یہ مرجائے ہوئے کے لیے اللہ کریم نے ایک تسبیح جو ہے یہ راستہ نکالا. نور تھا ایک کہ اب آپ بس یہ تسبیح کرتے چلے جائیے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا چلا جائے گا. تو آپ یہ تسبیح پڑھتے رہے. اللہ کریم نے پھر مچھلی کو حکم دے دیا کہ آپ کو سمندر کے کنارے میں پھینک دیں. آپ جو وہاں آئے تو دیکھا کہ جسم ایسے تھا جیسے پیدا ہونے والے بچے کو، اتنا نازک جسم. اور پھر کیا تھا وہاں پر؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ پاک نے کدو کی بیل جو ہے وہ وہاں پر اگا دی، جس کو کھا کر آپ کو کچھ تھوڑی سی غذائیت، کچھ طاقت جو ہے وہ میسر ہوئی. تو اس تسبیح کے ذریعے وہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر اندھیرے کو میرے سے دور کر دیا. اس لیے اللہ کریم نے اس آیت میں فرمایا کہ ایمان والو، تمہیں بھی جب کوئی اندھیرا آ جائے، کسی بھی طرح کا اندھیرے پر اندھیرا ہو، تو تسبیحات کر کے اپنے اس اندھیرے میں اللہ کے نور کو تلاش کرو. اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے آخری آیت ہے آیت نمبر 180 سے 182. میں ایک چیز عرض کر دوں کہ یہ جو آیات میں پڑھنے لگی ہوئی یہ 3 آیات ہیں، بالکل آخری. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ 3 آیات پاکی ہے تمہارے رب کو، عزت والے رب کو، ان کی باتوں سے، اور سلام ہے سارے پیغمبروں پر، اور سب خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے.
یہ وہ آیات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ آیات پڑھی, ان آیات کا ذکر کیا, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, فرمایا 3 مرتبہ نماز کے بعد پڑھا تو اس نے اجر کا پیمانہ بھر لیا, یعنی اللہ اس کے اجر کے پیمانے کو پورا کا پورا بھر دے گا. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو یہ پسند ہو کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کا جو اجر کا پیمانہ ہے وہ اسے بھر بھر کے عطا کرے, یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بروز قیامت بھر بھر کے اللہ سے اجر لے, تو اسے چاہیے کہ وہ جس مجلس میں بیٹھے وہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ 3 آیات پڑھا کرے, یعنی ہر مجلس کے آخر پر یہ 3 آیات پڑھا کرے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو یہ 3 آیات پڑھنے والا اگر ہر مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ 3 آیات پڑھ لے, اللہ کریم بروز قیامت اس کا اجر دگنا فرما دے گا. سبحان اللہ. اگلی آیت سورت پڑھیں گے, سورہ صاد. سورہ صاد جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے, اس میں 5 رکوع ہیں, 88 آیات ہیں, اور اس سورت کا نام صاد کیوں رکھا تو اس کی ابتدا جو ہے یہ ان الفاظ سے ہوئی ہے. حروف مقطعات ہے نا یہ سارے کٹے ہوئے حروف, تو اس سورت کی ابتدا چونکہ سورہ صاد یعنی لفظ صاد سے ہوئی, اس وجہ سے اس کو سورہ صاد کہا جاتا ہے. اچھا, اس کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تسلی عطا فرمائی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرما کر ایک تسلی عطا کر رہے کہ اے میرے حبیب محبوب آپ تسلی رکھیے, آپ ان کافروں کی باتوں سے ہرگز پریشان نہ ہو, بلکہ آپ ذرا دیکھیں نا کہ میرا وہ ایک نبی جسے میں نے بہت مال و دولت عطا فرمایا تھا اور اس کو کیسے کیسے اوصاف عطا فرمائے, تو اس نبی کا شکر دیکھیے. اب یہاں اللہ کریم حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی عطا فرما رہے, یعنی ایک نبی کا ذکر کر کے دوسرے نبی کو تسلی دینے میں مقصود یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کریم نے ان کو کیسے کیسے کمال عطا فرمائے اور وہ پھر بھی اللہ کے شکر گزار رہے اور انہوں نے کسی چیز پر غرور فخر تکبر نہیں فرمایا. اچھا, اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو قوت عطا فرمائی اس قوت کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی لیکن وہ سرکش نہیں ہوئے, وہ عاجز ہی رہے, ہر بات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے اور ہر بات میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے رہے. آپ دیکھیں ہمارے لیے بھی یہ بات کتنی قابل غور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی خوبصورت تھی, ان کی قرات بہت خوبصورت تھی. حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی قرات جو ہے وہ اللہ کریم نے ان کو بہت آسان زبان عطا کر دی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. اب یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ دیکھیں اتنے وصف اللہ نے عطا کیے اور یہ وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے خاص طور پر اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا اور یہ ان کی خاص خصوصیات ہیں, لیکن ساری چیزوں نے ان کو عاجز ہی رکھا, وہ
سرکش نہیں ہوئے، وہ اپنے رب سے ہی مانگتے رہے، ہر چیز میں وہ اللہ سے رجوع کرتے رہے، کوئی چیز میں انہوں نے فخر غرور اور تکبر نہیں کیا۔ اور اے پیارے حبیب آپ تسلی رکھیے، اس آیت میں تسلی دی گئی۔ آیت نمبر 29 میں کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف برکت والی کتاب اتاری۔ سبحان اللہ، قرآن میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یہ برکت جو ہے نا، یہ آپ قرآن کریم کی ہر آیت کے اندر برکت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو قرآن کی ہر آیت ہے، یا تو وہ آپ کو بھلائی کرنے والی یا رہنمائی کرنے والی نظر آئے گی، یا قرآن پاک کی ہر آیت آپ کو شر اور فساد سے بچانے والی نظر آئے گی، یا آپ کو قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی کا ذریعہ نظر آئے گی۔ اس لیے پوری دنیا میں قرآن پاک سے بڑی کوئی برکت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کو اس طرح تیز تیز نہ پڑھو جیسے اشعار پڑھے جاتے، بلکہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور اس کے عجائبات پر رک جایا کرو، یعنی جب کوئی سمجھانے والی بات ہو تو وہاں ٹھہر جاؤ اور وہاں غور کر کے نکلو۔ ایسا نہیں کہ تم فوراً جو ہے اسے پڑھو، بلکہ قرآن کریم سے اپنے دلوں کو تحریک دو، اپنے دلوں کو حرکت دو قرآن پڑھ کر۔ اچھا، آج کل چونکہ ہم نارمل روٹین سے کچھ تھوڑا تیز پڑھ رہے ہیں نا، جیسے آپ لوگ ابھی بھی ہم دورہ کریں تو ہم تیز جانے، لیکن پھر بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی ایک جز میں، ایک رکوع میں یا پورے ایک پارے میں کوئی ایک بات جو ہے وہ فائدے کی اٹھا دیں، اور انشاءاللہ جو بات ہم فائدے کی اٹھا رہے ہیں وہ ساری زندگی اس کی برکتیں آپ کو اللہ کریم عطا فرمائے۔ تو یہ قرآن برکت والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس برکت کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، چاہے وہ کوئی ایک آیت کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، کوئی ایک آیت ہی آپ اپنی زندگی میں شامل فرما لیجئے تو الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ روزانہ کتنی آیات پڑھ کر جاتے ہیں۔ ایک آیت برکت ہے، یعنی ایک آیت سے کیا مل رہا ہے؟ فرمایا یا خیر ہوگی، یا وہ تمہیں بھلائی دے گی، یا وہ تمہیں شر سے بچائے گی، یا وہ تمہیں جو ہے وہ اچھے راستے کا پتہ عطا کرے گی۔ تو الحمدللہ ہم دن میں کتنی آیات پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں کتنی توفیق دی ہے کہ ہم قرآن پاک کے کتنے جو ہے مقامات پر رک رہے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں، اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے قرآن پاک سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی ساری بلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس کی اتنی برکت دے کہ یہ برکت ہماری نسلوں تک اللہ پاک پہنچا دے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اس آیت میں اس سورت میں، سورہ صاد میں ایک ایسے نبی کا ذکر ہوا ہے جن کا پہلے ذکر ہم نے نہیں پڑھا، تو ان کا جو کہ آج تھوڑا خاص ذکر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا ذکر جو ہے وہ سورہ صاد میں ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے یہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہے، اور آپ کی والدہ جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسے نبی ہیں جن کو ہر نعمت دنیا کی عطا فرمائی تھی، اور صورت کا حسن بھی دیا تھا، مال کی کثرت دی تھی، اولاد کی کثرت دی، لیکن ساری چیزیں دینے کے بعد اللہ پاک نے آزمایا، اور وہ کس طریقے سے آزمایا کہ ایک مرتبہ ان کے مکان کی چھت جو ہے وہ گر گئی، جس سے تمام اولاد جو ہے وہ اس مکان کی چھت کے نیچے دب کر مر گئی، اور آپ کے تمام جانور جو ہے وہ ہزارہ اونٹ، ہزارہ بکریاں، سب کچھ جو ہے وہ مر گئے۔ تمام جو کھیت تھے، باغات تھے، وہ سارے کے سارے برباد ہو گئے، راکھ ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا،
اور جب آپ کو ان چیزوں کی ہلاک ہونے کی خبر دی جا رہی تھی، یعنی پہلے اولاد گئی، آپ کو بتایا گیا، پھر آپ کی ساری کھیتیاں خراب ہو گئی، آپ کو بتایا گیا، پھر آپ کی تمام جتنے جانور تھے سب کے سب مر گئے، تو جو بھی خبر لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آتا، وہ ان کو خبر دیتا، تو آپ فرماتے الحمدللہ، آپ کہتے یہ سب کچھ اللہ کا تھا، تو اس نے مجھ سے لے لیا، جب تک میرے پاس تھا اللہ کا شکر ہے، جب اس نے چاہا اس نے واپس لے لیا، تو اس پر بھی میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ دنیا دیکھتی کہ آپ ایسا کمال کا صبر کر رہے ہیں کہ اولاد کے جانے پر بھی آپ نے اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی، کھیتیاں رات ہو گئی کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ جو خبر لے کر جاتا کہتے مالک کا تھا، مالک نے لے لیا، جب تک میرے پاس تھا اس کی امانت تھی، آپ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے واپس لے جائے، تو میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ بیمار بھی ہو گئے اور آپ کے تمام جسم مبارک میں آبلے پڑ گئے اور بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا اور پورا جسم بیماری کا شکار ہو گیا۔ اس حال میں لوگوں نے بھی آپ کو چھوڑ دیا، ساری قوم نے چھوڑ دیا، لوگ دور دراز ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کو وطن سے باہر دور ایک مقام پر چھوڑ دیا کہ آپ یہاں پر رہیں، لیکن آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افرائیم نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اچھا، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی، یہ آپ کی سال ہر سال خدمت کرتی رہی، آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، بے شک تو مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی پھر اب آپ نے سال ہر سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی اس بیماری کا ذکر کیا۔ اچھا، یہاں ایک میں بات عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہو گئی اور لوگوں نے جو ہے یا آپ کو جو ہے وہاں لوگ آپ سے نفرت کرنے لگے۔ ایسے لفظ نبیوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہنا کہ کوڑ کی بیماری ہوئی تھی۔ معاذ اللہ، اللہ کریم نے اچھا کچھ لوگ بات سناتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، تو یہ دونوں باتیں ناجائز ہیں، سخت ہے کسی نبی کی ذات کے بارے میں۔ بات یاد رکھیے گا، اللہ اپنے نبیوں کو ایسی بیماری نہیں دیتا جس سے ان کی ذات سے نفرت پیدا ہو، یہ نبی کی شایان شان نہیں ہے۔ جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ انہیں بس یہ جو پروپنسی یا آبلے پڑ جانا ہوتا ہے نا، اس کی تکلیف ان کے جسم پاک میں تھی، اور اس کو بھی ہم نہایت ادب سے ذکر کریں گے، ایسا نہیں کہیں گے کہ کیڑے پڑ گئے تھے معاذ اللہ، اور جو ہے وہ کوڑ کا مرض یہ نبیوں کو اللہ پاک عطا نہیں فرماتا، وہ اس سے پاک ہے، یہ ان کے شایان شان نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے ہمارے ہاں، آپ دیکھیں کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں میں سے اللہ آزمائش کس پر بھیجتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام پر نازل فرماتا ہے، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی آدمی کی آزمائش جو ہوتی ہے نا، وہ اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اور ہم اتنے نادان اور میں کہوں کہ جاہل ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو گناہ کی سزا ملی، حالانکہ احادیث مبارکہ کیا کہتی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں ہر بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہوگا تو اس پر سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں کمزور ہے تو دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ یعنی وہ بندہ جس کو کوئی دین کی خبر ہی نہیں، وہ تو گھومتا پھرے، اچھلتا کودتا پھرے، اسے آزمائش سے کیا؟
لیکن جس کا دین مضبوط ہے اللہ کریم اس کے ارد گرد کچھ نہ کچھ آزمائشیں اس کو دیتا رہتا ہے، اور آزمائشوں کے ذریعے اللہ زمین پر اس کے گناہوں کو بخشتا رہتا ہے، اور اللہ کریم اس کو اپنا قرب عطا کرتا رہتا ہے۔ تو نہایت نادان وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے آپ کسی تکلیف میں ہیں۔ معاذ اللہ، انبیاء کرام سب سے زیادہ آزمائشوں میں تھے، تو ہم ان کے بارے میں یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ کسی نبی کی آزمائش جتنی سخت تھی معاذ اللہ وہ کیوں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں جو تکلیف تھی وہ اس طرح دور کر دی کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا آپ زمین پر اپنے پاؤں ماریے۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ایک چشمہ ظاہر ہوا، آپ کو حکم دیا گیا کہ اس چشمے میں غسل کیجئے۔ آپ نے غسل کیا تو تمام ظاہر بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم چلے اور پھر دوبارہ زمین پر آپ کو پاؤں مارنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے پھر پاؤں مارا تو اس سے پھر ایک چشمہ ظاہر ہوا، اور جس کا پانی انتہائی سرد تھا، ٹھنڈا تھا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے اس پانی کو پیا، اور اس سے آپ کے بدن کے اندر کی تمام بیماریاں ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو اعلیٰ درجے کی جو صحت ہے وہ اللہ نے عطا کی۔ اچھا آپ دیکھیں یہاں پر 2 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ پاک نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ ایک وہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام جن کو کثیر مال، سلطنت اور بادشاہت عطا ہوئی۔ اچھا انہوں نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود نعمتوں کے درمیان اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی۔ اور دوسرے نبی کا ذکر کیا جن سے سب کچھ چھین لیا گیا، سب ختم ہو گیا، بیماری آ گئی، اولاد چلی گئی، کھیت باغ سب اجڑ گیا، لیکن وہ اس حالت میں بھی اللہ کے شاکر رہے۔ اب یہ دونوں طرح کی مثالیں سرکار کے سامنے پیش کر کے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اگر انہیں بہت کچھ اللہ دے دے وہ پھر بھی عاجز ہی رہتے ہیں، اور اگر کچھ اللہ چھین لے تو وہ پھر بھی عاجز رہتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہم نے ان مثالوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ اگر ہم میں سے کسی کو اللہ نے کشادگی دی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت داؤد کی سیرت پر عمل کرے، اور اگر ہم میں سے اللہ کسی کو آزما رہا ہے، اگر کوئی کسی تکلیف میں ہے تو اسے چاہیے وہ حضرت ایوب کی سیرت پر عمل کرے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے، اچھا دیکھیے کتنا پیارا ہے قرآن، پہلے مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے اور پھر کہا ہے کہ جو ان پر عمل کریں گے اللہ ان کو ایسی خوبصورت جنت عطا کرے گا کہ اس کے 8 دروازے ہوں گے۔ یعنی آپ دیکھیں عمل کرنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ کیسی موٹیویشن دی اللہ پاک نے کہ تم جب عمل کرو گے، آزمائش سے گزرو گے تو اللہ پاک تمہیں ایسی جنت میں جگہ دے گا جس کے 8 دروازے ہیں اور ان کی چوڑائی بھی بہت بڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یقیناً جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا مکہ اور مقام بصرہ میں ہے، یعنی اتنا فاصلہ ایک دروازے میں ہوگا، اتنا بڑا ایک دروازہ ہوگا۔ اور جنت کے دروازوں کے نام بھی ہیں، جیسے آپ لوگ اکثر سنتے ہیں، یعنی باب الریان ہے روزہ رکھنے والوں کا دروازہ، باب الجہاد ہے جہاد کرنے والوں کا، باب الصدقہ ہے، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، اللہ اللہ کیسے وہ خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ فرماتے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کے اعمال یعنی وہ صدقہ کرنے والے بھی، جہاد کرنے والے بھی، اور وہ روزہ رکھنے والے بھی، زکات دینے والے بھی، تو ان سے کہا جائے گا آؤ آج تم جس دروازے سے چاہتے ہو داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ جنت میں
داخل ہوا. یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہوا, مثال بتائی جاتی ہے, اور جب اس نے جنت کے دروازوں پر کچھ لکھا ہوا دیکھا کہ یہ فلاں کا دروازہ, فلاں کا دروازہ, تو اس نے دیکھا کہ ایک دروازے پر لکھا ہوا کہ صدقہ کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے. اور اگر وہ کسی کو قرض دیتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں 18 گنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اضافہ کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی کہ قرض حسنہ کی بات ہے. اگر آپ کسی کو بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی لالچ کے صرف ایک قرض حسنہ دے دیتے ہیں اور اس پر آپ اس کو گنجائش بھی عطا کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ ابھی نہیں دے سکتے تو آپ اسے تھوڑی گنجائش اور وسعت دے دیتے ہیں, تو اللہ پاک ہر دن آپ کو وہ قرض پر 18 گنا اجر عطا فرماتا رہے گا. اور کتنا دین آسان ہے, نیکیاں کمانا کتنا آسان ہے. صرف انما الاعمال بالنیات, صرف ہمیں اپنی نیتیں درست کرنی ہے, کیونکہ نیت پر ہی ہر عمل کا اجر اللہ کریم عطا فرماتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی نیت کو بنانا ہے, وگرنہ دین میں نیکیاں کمانا بہت آسان ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الزمر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زمر جو ہے یہ ایک آیت کے علاوہ مکی آیت ہے, اور اس سورت میں 8 رکوع 75 آیات ہیں. سورہ زمر نام کیوں رکھا گیا اور اس کا مطلب کیا ہے, یہ تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے. زمر کا مطلب ہوتا ہے کئی گروہ اور کئی جماعتیں. اس سورت کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکنے کا ذکر کیا ہے کہ وہ جماعتوں کی جماعتیں جو کفار ہیں وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے معاذ اللہ. اور آیت نمبر 73 میں اپنے رب سے ڈرنے والوں کا یعنی ایمان والوں کا ذکر ہے کہ وہ گروہ در گروہ, یعنی زمر کا مطلب گروہ, بڑے بڑے لشکر گروپس جو ہیں وہ ایمان والوں کے گروپس جو ہیں وہ جنت کی طرف چلتے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے گروہوں کی بات, جہنمیوں کے گروہوں کی اور جنت کے گروہوں کی بات کی, اس لیے اسے سورہ زمر گروہوں والی سورت جو ہے کہا جاتا ہے. اچھا, اس کے حوالے سے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث روایت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تسلسل سے روزے رکھتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ آپ کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے. یعنی اتنی تسلسل سے روزے رکھنا کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب حضور کبھی روزہ چھوڑیں گے نہیں. اور آپ فرماتی ہیں کہ کبھی ہمیں یہ لگتا تھا آپ جب روزہ نہیں رکھتے تھے کہ آپ شاید آپ رکھیں گے نہیں, یعنی کہ تسلسل کے ساتھ کام. اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت تسلسل سے فرمایا کرتے تھے. یعنی یہ آپ کا اسوہ ہے کہ آپ ہر روز رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کو پوری تسلسل سے اور لگاتار تلاوت فرماتے تھے. اس کی آیت نمبر 22 میں, چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں ان شارٹ چل رہی ہوں اور اس میں میں پوائنٹس ہی ہائی لائٹ کر رہی ہوں, تو اس کی آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا, سبحان اللہ, تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے. یعنی جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ نے کھول دیا وہ نور پر ہے, اور خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے ہیں اور وہ کھلی گمراہی میں ہے. یہاں شرح صدر کا ذکر ہے.
کہ وہ شخص جس کو اللہ نے سینے کی کشادگی عطا فرمائی ہے، جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ اس کو شرح صدر عطا فرما دیتا ہے. جب انسان جہالت کو چھوڑ کر علم پر آ جاتا ہے تو اللہ اس کو شرح صدر عطا فرما دیتا ہے. جب انسان دنیا یعنی غفلت کو چھوڑ کر اللہ کی جانب آتا ہے تو اللہ اس کو شرح صدر عطا فرما دیتا ہے. جب کوئی بندہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاتا ہے، باتیں چھوڑ کر، گفتگو چھوڑ کر، گپ شپ چھوڑ کر وہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ میری طرف سے نور پر ہے، یعنی میں اسے شرح صدر عطا فرما دیتا ہوں. اور پھر جب کسی کو شرح صدر عطا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ شرح صدر، جیسے ہم شرح لکھتے ہیں اس طرح شرح صدر سواد کے ساتھ، صدر سینہ، اور شرح کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا. شرح کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا اور صدر کا مطلب ہوتا ہے سینے کا کھل جانا. تو جب اللہ کریم کسی کو شرح صدر عطا فرماتا ہے تو وہ شخص لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. قرآن کے کہتے ہیں پھر وہ بہادری سے کام کرتا ہے. جس کا اللہ سینہ کشادہ کر دے پھر اس کا دل بھی کشادہ ہو جاتا ہے اور وہ کبھی نہیں ڈرتا، وہ ایمان والوں میں شامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جن کے دل تنگ ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے، فرماتے کہ ویل، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی ان لوگوں کے لیے. جی تو ہم ذکر کر رہے تھے شرح صدر کا. جی ہم شرح صدر کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس بندے کا سینہ اللہ کریم کھول دیتا ہے، کشادہ فرما دیتا ہے، اس کے لیے اللہ کا نور ہے. اور مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جو سزا ہے نا دنیا میں وہ انسان کا سخت دل ہو جانا ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سزا نہیں کہ بندے کا دل سخت ہو جائے. اور اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ دلوں کی سختی گمراہی ہے. جس بندے کا دل سخت ہے وہ گمراہی میں ہے، وہ اندھیرے میں ہے. اور فرمایا حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ دیہاتی جو ہے نا وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار جو بچہ آتا آپ اس کو چومتے. تو وہ جو دیہاتی تھے یعنی کسی دیہات سے آئے تھے، کسی عرب سے، عرب کی کسی ایسے قبیلے سے، تو انہوں نے کہا سرکار آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم نے تو اپنے بچوں کو کبھی نہیں چوما. انہوں نے قسم کھا دی کہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں چوما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی تمہارے اندر رحم ہی نہیں اور دل سخت ہو جانا یہ بدبختی کی علامت ہے. اس لیے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اس نے کہا حضور میرا دل بڑا سخت ہے. اگر یعنی دل سخت رہتا ہے ہمیشہ کبھی نرم نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور کسی یتیم کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. اس سے تمہارے دل کی سختی اللہ دور فرما دے گا. کتنا اچھا طریقہ. یعنی بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کبھی دینا بھی ہو تو ہم دوسروں کے ذریعے خیرات کر دیتے ہیں اور گفٹس بھیج دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کسی کو بھیج دیتے ہیں. بلکہ سرکار کا حکم یہ آپ ایسے بچوں کو اپنے پاس بلائیں اور ان سے پیار کریں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیریں اور پھر ان کو عطا کریں. اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کریم آپ کے دل کو نرمی عطا فرمائے گا.
تو جس شخص کو اپنے دل کی نرمی مطلوب ہے وہ چاہیے کہ مسکین یعنی ہر ضرورت مند کو کھانا کھلائے اور یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے. یہاں اللہ پاک نے فرمایا جس کو اللہ نے سینے کی کشادگی دی وہ بندہ نور میں ہے، اور جو سخت دل ہے وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہے. اللہ کریم ہمیں دلوں کی نرمی عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں دلوں کی سختی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیشہ ہمیں ایسے عمل سر انجام دینے کی توفیق دے جس سے ہمارے دل کو سکون اور اطمینان عطا ہو. آمین ثم آمین. اچھا جی، سورہ زمر کے بعد ہم سورۃ المؤمن جسے سورہ الغافر بھی کہا جاتا ہے. سورہ المؤمن اس کے دو نام ہیں، دونوں ناموں سے یہ سورت مشہور ہے. اسے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے اور سورہ غافر، غین الف وا اور فا را، غافر. ٹھیک ہے، اسے غافر بھی کہتے ہیں اور مومن، دونوں نام ہیں اس کے. اچھا، ابھی وجہ جب پتہ چلے گی تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ اس سورت میں 9 رکوع ہیں اور 85 آیات ہیں، اور اس سورت کے دو نام اس لیے رکھے گئے کہ اس سورت کی آیت نمبر 28 میں 28 میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا ذکر ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ مومن کہا جاتا ہے. اور غافر جو ہے اس کا معنی ہے بخشنے والا. غافر اس کا مطلب ہے بخشنے والا. اور اس سورت کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالی کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ گناہ بخشنے والا ہے، اس وجہ سے اسے سورہ غافر کہا جاتا ہے. اچھا، اس سورت کا جو آغاز ہے نا وہ حامیم اس لفظ سے ہو رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں 7 ہیں قرآن پاک میں، اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں. تو ان صورتوں میں سے ہر ایک صورت جہنم کے ان دروازوں میں سے ہر ایک دروازے پر جا کر کہتی ہے اے اللہ اس شخص کو اس دروازے میں داخل نہ کرنا جو مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور میری تلاوت کرتا تھا. سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حامیم اس لفظ سے شروع ہونے والی صورتیں قرآن پاک کی زینت ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی زینت ایسی صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. اچھا، اس کی آیت نمبر 7 میں جو غافر لفظ استعمال ہوا وہ اس لیے بھی کہ آیت نمبر 7 میں بتایا گیا کہ جو فرشتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں. کون ہے وہ فرشتے جن کا اس آیت میں ذکر ہوا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، حاملین عرش کہا جاتا ہے انہیں. اور جو حاملین عرش ہے وہ تمام مومنین کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں، یعنی ان کے بارے میں بتاؤں. تو آپ فرماتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں فرشتے؟ جیسے کان کی لو سے کندھے تک، یہ کان کی لو سے کندھے تک. آپ فرماتے ہیں اتنا جتنا ہمارا اسے کان کی لو سے کندھے تک، وہ جو اللہ کے فرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کا کان کی لو سے کندھے تک 700 سال کی مسافت جتنا وقفہ ہے. اتنے بڑے وہ فرشتے ہیں اور ان کی اتنی لمبی گردنیں ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں جسم کتنا بڑا ہے اور وہ اللہ کے عرش کو اٹھا کر کھڑے، یعنی ان کو حاملین عرش کہتے ہیں. فرمایا عرش ساری
مخلوقات سے، زمین و آسمان سے، اللہ کی کرسی سے، دیگر مخلوق سے سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے. تو اس لیے وہ جو حاملین عرش کے فرشتے ہیں وہ بھی سب فرشتوں سے بڑے، عظیم الجثہ جسے کہتے ہیں نا، وہ فرشتے ہیں. تو یہاں پر عام فرشتوں کی سفارش نہیں بلکہ ان فرشتوں کی سفارش ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے مومن بندوں کے لیے، میرے اچھے بندوں کے لیے میرے حاملین عرش کے فرشتے استغفار کرتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ ان کو بخش دے. اور وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے لیے وہ دعا کرتے ہیں؟ یعنی جیسے مثلا کسی بندے کا نماز پڑھ کر جائے نماز پہ بیٹھے رہنا، اور وہ جائے نماز پہ بیٹھ کر اس کا اللہ کریم سے دعائیں کرتے رہنا، اس عمل پر وہ حاملین عرش اس بندے کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ جب کوئی بندہ باوضو ہو کر، جو شخص رات کو سونے کا عادی ہوتا ہے، جب وہ باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹتا ہے تو فرشتہ رات بھر اس شخص کے لیے اللہ سے دعائے استغفار کرتا ہے کہ اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے اس لیے کہ یہ باوضو ہو کر سویا تھا. سبحان اللہ. دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور وہ اتنے بڑے فرشتے کہ اگر ہمارے کان کی لو سے کندھے تک آئے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا. اور فرمایا وہ 700 سال کی مسافت، اتنے بڑے جسم کے فرشتے ہیں، اتنی بڑی مشابت کے. تو فرمایا کہ وہ اس بندے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں جو نماز پڑھ کر جائے نماز میں بیٹھ کر دعائیں کرتا ہے، جو باوضو ہو کر سو جائے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور پھر اگر بیمار ہو کوئی دوسرا شخص، فرمایا اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانے والے کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے. یعنی اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو فرمایا کہ بیمار کی عیادت کے لیے جانے والوں کے لیے 70,000 فرشتے صبح کے وقت، اگر کوئی صبح کے وقت عیادت کرے تو شام تک اس کے لیے دعائیں کریں گے. اور اگر کوئی شام کے وقت کسی بیمار کی مریض کی عیادت کرے تو صبح تک اللہ کے وہ فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. پھر اسی طرح خیر کی بات دوسروں تک پہنچانا، اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں، آپ کسی دوست کو سکھا رہے ہیں، کسی رشتہ دار کو سکھا رہے ہیں، یا آپ کسی ایسے جیسے ہم اپنی کلاس میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو جانے بغیر ہم علم سکھا رہے ہیں. تو فرمایا خیر کی بات سکھانے والا یا سیکھنے والا اس کے لیے بھی یہ فرشتے دعا کرتے ہیں. اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اس کو بخش دے، یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے. حضور فرماتے ہیں یقیناً اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان، یہاں تک کہ چیونٹی جو ہے وہ اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اپنی سمندر میں اور باقی مخلوق اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے جو علم سیکھتا اور سکھاتا ہے. یعنی ساری مخلوقات. اچھا، اور آپ دیکھیں کہ اسی طرح سحری کرنے والوں پر فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے. تو وہ جو حاملین عرش وہ کس کس کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ سحری کرنے والوں کے لیے. فرمایا پھر اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں دعا کرنے والے کے لیے اللہ ایک ایسا فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو مسلمان کسی کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے. یعنی وہ بندہ شامل نہیں اور آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو فرشتہ ایک مقرر ہو جاتا ہے. جب وہ بندہ دعا کرتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ کہتا ہے اے اللہ اس کو بھی ایسا عطا کر جیسا یہ دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے. اور یقین کریں وہ دعا بڑی مقبول ہے جو آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ آپ کے حق میں فرشتہ آمین کہہ کر کہہ رہا ہوتا ہے مالک جیسے یہ دوسرے کے لیے طلب کر رہا ہے اللہ اس کو بھی عطا کر دے. اچھا، میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے اندر اتنا ظرف، اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کے لیے اتنے خلوص سے دعائیں مانگے جتنے خلوص سے ہمیں حکم دیا گیا ہے. بہت کم
ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جن سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ ہمارے لیے دعا کرنا، تو بہت ریئر وہ پرسنالٹیز ہیں جو دعا کرتی ہیں، کم لوگ ہیں. ہماری عادت ہی نہیں، ہمارا حوصلہ ہی نہیں، ہمارا ظرف بھی نہیں کہ اگر ہم نے اپنی نماز پڑھی ہے تو ہم بعد میں کسی دوسرے کے لیے دعا کریں. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ حدیث مبارکہ میں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ ایک فرشتہ مقرر کر رہا ہے. اچھا ویسے تو ہم اپنے لیے مانگیں گے تو پتہ نہیں ہمیں وہ ملے، قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جب آپ دوسرے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بات فکس ہے کہ وہ فرشتہ مقرر ہے، اور وہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہے کہ اللہ جو یہ دوسرے کے لیے کہہ رہے وہ اس کو عطا فرما دے. تو کتنی اچھی یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے یہ حاصل کرنے کے لیے کہ آپ دوسروں کے لیے طلب کرو، وہ میں تیرے حق میں دیتا جاؤں گا. تو اللہ پاک ہمیں دوسروں کے لیے دعائیں کرنے والا اور وسیع ظرف بنائے کہ ہم اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کیا کریں. آمین ثم آمین. اچھا جی، یہ سورہ الغافر کے بعد سورہ حامیم السجدہ، اس کے دو نام ہیں، سورہ فصلت بھی اس کو کہتے ہیں. سورہ حامیم السجدہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں 6 رکوع ہیں، 54 آیات ہیں. اس سورت کا ایک نام حامیم السجدہ ہے، اور حامیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سورت کی ابتدا اس لفظ سے ہوئی ہے. اور السجدہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے، یعنی دو نام رکھے گئے نا، ایک حامیم اور ساتھ میں السجدہ. تو السجدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 38 جو ہے وہ آیت سجدہ ہے، اور حامیم السجدہ کہنے کی وجہ سے یہ سورت باقی صورتوں سے تھوڑی ممتاز ہو گئی. یعنی باقی صورتیں صرف حامیم ہے اور یہ حامیم السجدہ ہے. اچھا، اس کا دوسرا نام فصلت ہے، اور یہ نام اس کی آیت نمبر 3 میں مذکور ہے، اس لیے اسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے. اور اس سورت کے بارے میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر روزانہ رات کو سورہ ملک، سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کیے بغیر نیند نہیں فرماتے تھے، یعنی سویا نہیں کرتے تھے. اس کی تلاوت معمول میں تسلسل کے ساتھ کیا کرتے تھے. اس کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ تخلیق کا ذکر تو شروع میں ہوا ہے، زمین اللہ پاک نے بنائی اور اس زمین میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے اور بے حساب برکت ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں زمین سے اناج، چاول، ہر چیز عطا فرمائی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس زمین میں بڑی برکت عطا کی ہے. اور آیت نمبر 11 میں اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے. اچھا، جہاں تک ابتدائی خلق ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے کس طرح تخلیق کی، حدیث میں آتا ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو تخلیق فرمایا. اس میں انسان کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو انتہائی تحمل مزاجی سے کرنا ہے. یعنی آپ کسی بھی چیز میں اتنے جلد باز نہ بنے کہ آپ کو فوری رزلٹ چاہیے، فوری وہ چیز چاہیے. اللہ پاک نے جو دنیا تخلیق کی اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ تخلیق فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑ جو ہیں وہ اتوار کے دن پیدا کیے، یہ اب حدیث پاک میں فرمایا. اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، اور جو مکروہات ہیں یعنی جن چیزوں کو ہم پسند نہیں کرتے وہ منگل کے دن پیدا کیے. نور جو ہے اس کو اللہ نے بدھ کے دن پیدا کیا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور جمعرات کے دن اللہ نے زمین میں
چوپائے یعنی جانور وغیرہ پھیلا دیے، اور آدمی کو یعنی انسانوں کو جمعہ کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں جمعہ کی گھڑی، یعنی جو جمعے کے دن جو ہے، اور جمعہ کی گھڑی میں سے آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان پیدا کی ہے، یہ انسانوں کو جو تخلیق ہوئی۔ تو یہ تخلیق کے مراحل جو ہے یہ قرآن میں بھی ذکر ہو کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ پہاڑ اور چوپائے اور مکروہات اور یہ چیزیں کس کس دنوں میں پیدا فرمائی، یہ مسلم شریف کی ایک روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ سورہ فصلت میں اس کے بعد ہم سورہ الشعراء کا تعارف پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء کا تعارف یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 5 رکوع ہیں، 53 آیات ہیں، اور آپ جان لیجئے کہ اسے شعراء کیوں کہتے ہیں۔ شعراء کا معنی ہوتا ہے مشورہ کرنا، ٹھیک ہے، آپس میں مشورہ کرنا، اور یہ لفظ اس سورت کی آیت نمبر 38 میں موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ جو مسلمان ہیں اللہ پاک نے ان کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ جب بھی یہ کوئی کام کرے تو آپس میں مشورہ کر لیا کریں۔ اللہ کریم نے مشورے میں خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے، اور مومنین کا یہ طرز عمل ہے کہ جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، مشورہ کرنا اتنا بڑا کام ہے کہ پوری ایک سورت ہی سورہ شعراء ہے، یعنی مشورہ کرنے والی۔ تو اس لیے مومن کا جو وصف، اس مناسبت سے اسے سورہ شعراء کہا جاتا ہے۔ جی، مشورہ امانت ہے، اور بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین اس شخص کو قرار دیا جو مشورے کا جواب اچھا دے، وہ امین ہوتا ہے، وگرنہ تو وہ خیانت کرنے والا ہوگا جو آپ کو برا مشورہ دے گا۔ اور مومن سمجھدار کو مشورہ بھی قابل اور انتہائی سمجھدار انسان سے کرنا چاہیے جس سے حسد کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ مومنوں کی سمجھداری ہے کہ وہ اپنی بات ان لوگوں کے سامنے ذکر کریں جن لوگوں سے آپ کو کسی طرح کا خوف اور خطرہ نہیں کہ وہ آپ کو غلط راستے کی جانب نہ موڑ دیں، ایسے لوگوں سے مشورہ کرنے کا حکم ہوا۔ جی، آیت نمبر 15 میں فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو عام بات یہ کہ انسان ایمان لانے کے بعد اس پر قائم رہے، ڈٹ جائے اور مشکلات سے گھبرائے نہیں، یہ بات یہاں اللہ نے ذکر فرمائی۔ اچھا، سفیان ثقفی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد پھر مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ ہم مشورہ دیکھیں صحابہ کیسے کرتے تھے کہ سرکار مجھے ایسی بات بتا دیں کہ میں آپ سے پوچھوں اور اس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، تو آپ بتائیں کہ میں اسلام کے حوالے سے کون سا کوئی ایسا اچھا عمل کروں کہ مجھے اس کے بعد کوئی حاجت نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ اچھا، اقرار کرنے کے بعد پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو۔ اچھا، اس نے عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں، وہ شخص نے، تو آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کو روک کر رکھو۔ یعنی یہ سب سے بڑا مشورہ جو سرکار سے صحابہ فرماتے تھے۔ بہرحال ایمان لانے کے بعد جو اہم ترین چیز ہے پھر اس کو مینٹین کیا جائے۔ جو ایمان لانے کے بعد اہم ترین چیز ہے کہ آپ اپنی لائف کو بیلنسڈ رکھیں۔ اگر آپ دنیا کے ساتھ ساتھ دین چھوڑ دیں گے تو آپ ایک طرف جھک جائیں گے
اور اس میں آپ کی ذات کو نقصان ہوگا. اس لیے فرمایا کہ جب آپ ایمان لے آئے تو اب آپ مینٹین کریں اس چیز کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو اور اچھے اخلاق اپناؤ. تو ثابت قدم رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ دین اسلام کو، اب دیکھیں نا ماہ رمضان میں تو ہم نے دنیا کے ساتھ دین بھی چلا رہے، تو کیا یہ کہ ماہ رمضان میں چل رہا ہے تو باقی دنوں میں نہیں چل سکتا؟ تو ہمیں اللہ کے حضور یہ سمجھا رہے ہیں پیغمبر رسول کے اگر تم ایک طرف جھک جاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ. اس لیے فرمایا کہ جب ایمان لے آئے تب ثابت قدم رہو، یعنی اب تمہارا کام ہے کہ تم ساتھ ساتھ دین کے کام کرتے رہو. اور دین اور دنیا دونوں حسین امتزاج ہیں. دین دنیا سے الگ نہیں ہے اور نہ دنیا دین سے الگ. اس لیے ہم دونوں میں سے کسی کو بھی ترک نہیں کر سکتے. جو کسی ایک طرف جھک جاتا ہے وہ اس غلطی پر ہوتا ہے. آیت نمبر 38 میں اس بات کا ذکر ہے، فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ایمان والے آپس میں مشورہ کرتے ہیں. تو آیت نمبر 38 یہاں پر مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت بتاتے ہیں کہ وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اور مشورہ انسان کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے جاتا ہے. حسن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سب سے بہتر چیز کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی ہے. اور پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا طرز حیات کیا تھا، ہمارے سرکار کا جو لائف سٹائل ہے وہ کیا تھا. تو آپ اپنے صحابہ سے، آپ دیکھیں نا جتنے غزوات کا ذکر کرتے ہیں، جنگوں کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہجرت کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ اپنے قریبی ساتھیوں سے، صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. آپ نے کہیں پر بھی خود اکیلے فیصلہ نہیں لیا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو نماز کے لیے نماز کا وقت کا اندازہ کر کے جمع ہوتے تھے، یعنی سورج کے ڈھلنے وغیرہ کو دیکھ کر کہ کس وقت نماز کا جو وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے. اس وقت نماز کے لیے اعلان نہیں ہوتا تھا، چونکہ یعنی اذان یا اعلان نہیں ہوتا تھا. تو ایک دن مسلمانوں نے اس بارے میں گفتگو کی کہ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ اعلان ہو نماز کا، یعنی اذان کوئی اس ٹائپ کی کوئی چیز ہو. تو بعض نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس بنا لو، جیسے وہ کوئی نکارا بجاتے تھے، ناقوس بجاتے تھے. تو بعض نے کہا کہ یہودیوں کی طرح بغل بنا لو، یعنی اس طرح کی چیزیں جیسے ڈول ڈھماکا یا کوئی بجایا جاتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ایک ایسے آدمی کو مقرر کیوں نہیں کر لیتے جو نماز کی اطلاع دے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے بلال اٹھو اور نماز کے لیے پکارو. یعنی یہ مشورے سے طے ہوا کہ اب نماز کے لیے کیسے بلانا. تو یہ مشاورت تھی، کبھی کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بندہ مقرر کر لیتے جو نماز کے لیے بلائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، ایک بندہ اٹھے اور حضرت بلال کا انتخاب فرمایا. تو حالانکہ یہ ایک عبادت ہے لیکن اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا. نو ڈاؤٹ کہ وہ الٹیمیٹلی ڈیسیژن ایک بندے کے پاس ہی ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا مشورہ کرنے میں بھی الٹیمیٹلی ڈیسیژن ایک 1% کے پاس ہوتا ہے کہ وہ کیا سب کی رائے لے کر وہ فیصلہ کیا کرتا ہے. لیکن فیصلے سے پہلے رائے لینا یہ مقدم ہے، یہ بہتر ہے. اسی چیز کا ذکر قرآن کریم میں ہمیں بتایا گیا ہے. اچھا، اسی کے ساتھ آیت نمبر 41 ظالموں سے درگزر کرنا انتقام لینے سے افضل ہے کیونکہ معاف کرنا اللہ کی محبوب صفت ہے. میں اس میں دعا جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، جو پاک راتوں کی بھی دعا ہے.
اچھا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور اللہ معافی کو ہی پسند فرماتا ہے. اے اللہ بے شک تو مجھے معاف کر دے. اور اللہ نے قرآن کریم کی ساتھ میں فرمایا اللہ درگزر کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے. اس لیے یہ جو لیلۃ القدر کی راتیں اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، تاپ راتیں، اس میں ہم معاف بھی کرتے جائیں اور معافی مانگتے بھی جائیں، یہی ایک مومن کا عمل ہے. تو اس لیے یہ دعا تاپ راتوں کی دعا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے اور تو درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. فاعف عنی، اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے. آمین. سورۃ الزخرف کا تعارف پڑھیں گے. سورہ زخرف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں 7 رکوع ہیں اور 89 آیات ہیں. زخرف کا مطلب ہوتا ہے سونا. تو چونکہ کسی چیز کے حسن کا جو کمال ہوتا ہے اس کو بھی زخرف کہتے ہیں کہ بڑا حسین، بہت پیارا. تو اس آیت میں چونکہ سونے کا ذکر ہوا اور وہ زخرفن کا لفظ استعمال ہوا، اس مناسبت سے اسے سورہ زخرف کہا جاتا ہے. میں اس سورت کی انتہائی اہم آیات کی طرف توجہ دلواؤں گی. آیت نمبر 36 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. استغفر اللہ. ابن القیم کہتے ہیں کہ جب انسان صبح اور شام کرے اور اس کی پریشانی صرف ایک اللہ کی ذات ہو تو اللہ اس کی ساری ضرورتوں کو اپنے ذمہ پر لے لیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اسے پریشان کرے اللہ اسے بھی اپنے ذمے میں لے لیتا ہے، اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے، اور جو بندہ اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے خاص کر دیتا ہے. اور ایک وہ بندہ جو صبح اٹھتا ہے اور صبح وہ اس حال میں کرتا ہے کہ وہ نہ اللہ کو یاد کرتا ہے نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ بس صبح اٹھتا ہے. ویسے ہمارے عام لوگوں میں بھی عورتیں کیا کرتی ہیں، صرف صبح فجر کی نماز پڑھ لے، یعنی گاؤں میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بس فجر کی نماز کی پہچان ہے کہ وہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سارا دن اپنے معاملات میں، گھر کی صفائیوں میں اور جتنی انہوں نے باقی چیزیں تقسیم کی ہوتی ہیں پورے دن میں، اور اس کے علاوہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بندہ جو صبح اٹھتا ہے اسے میری کوئی فکر نہیں ہوتی، یعنی اسے اللہ کے ساتھ تعلق میں کوئی رغبت نہیں ہوتی. وہ بس صبح اٹھتا ہے اور اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے آج گھر کے کون کون سے کام اور معاملات جو ہے وہ طے کرنے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو پریشانی میں مصروف کر دیتا ہوں اور اس کی تکلیف کو بڑھا دیتا ہوں کہ وہ اپنی پریشانیوں میں مصروف رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو ہر وقت اسے تنگ کرتا رہتا ہے. جب دنیا کی کثرت انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں پھنس جاتا ہے. یعنی اللہ اس کے معاملات، آپ دیکھیں نا ایک بندہ ہوتا ہے اس کے معاملات سمٹ جاتے ہیں. وہ کب سمٹتے ہیں؟ جب اللہ فرماتا ہے بندہ صبح اٹھا تو اسے یہ فکر ہوگی کہ آج اس نے رب کے کام کون کون سے کرنے ہیں. اور ایک وہ بندہ جو دنیا میں پھنس جاتا ہے اور اسے دنیا کی کثرت میری ہوش ہی نہیں آنے دیتی تو اللہ فرماتا ہے فرشتے اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. تو یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کی یاد سے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں، یعنی اٹھتے ہی نماز فجر پڑھی، قرآن پڑھا، تو اللہ اس کی سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے. تو فرشتے بھی اس کے مددگار ہو جاتے ہیں، فرشتے بھی اس کی مدد کرتے ہیں. اس کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے، پھر اس کے لیے فرشتوں کی مدد آتی ہے، اس کے سارے دن کے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور اس کے برعکس وہ بندہ
جسے صبح اٹھ کر کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس نے اپنے دن کا آغاز کس طرح سے کرنا ہے. تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر فرشتے جو ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے. قرآن کریم میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کیا کروں. ٹھیک ہے، تو مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں. حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. اور میری یاد میں جب اپنے ہونٹ پھیلاتا ہے، جب لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے. اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے اور ذاکرین کو اللہ شیطان کے حملوں سے محفوظ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے وہ غفلت والے کے اوپر ایک شیطان مقرر ہو جاتا ہے جو اس کی زندگی اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے. اللہ کریم ہمیں اس برائی سے محفوظ فرمائے. سورہ الدخان پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ دخان جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں 3 رکوع ہیں اور 59 آیات ہیں. دخان جو ہے اس کا مطلب یہ ہے دھواں. عربی میں دھوئیں کو دخان کہتے ہیں اور اس سورت کی آیت نمبر 10 میں دھوئیں کا ذکر ہے. اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ دخان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. اچھا، اس سورت کے فضائل بہت زیادہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رات کے وقت سورہ حامیم یعنی دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے استغفار کر رہے ہوں گے. آج ہی ہم نے پڑھا نا کہ بہت سارے معاملات میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں. تو اب جس بندے نے یہ سورت پڑھ کر رات گزاری تو صبح تک فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جس نے جمعے کی رات میں، یہ خاص طور پر سورت جمعہ کی رات میں سورہ حامیم دخان پڑھی تو اسے بخش دیا جائے گا. سبحان اللہ. اور سرکار فرماتے ہیں جس نے جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں سورہ دخان پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر عطا فرما دے گا جو سورہ دخان کی تلاوت کرنے کا عادی ہوتا ہے. بہت ہی بابرکت اور نہایت فضیلت والی سورت ہے. اس سورت میں خاص طور پر جو آغاز ہوا ہے اس کی بالکل پہلی آیات کا، ہم اس کی پہلی کچھ آیات پڑھ لیتے ہیں برکت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں استفادہ کی توفیق عطا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا اور بے شک ہم درس سنانے والے ہیں. اکثر مفسرین کے نزدیک یہ جو برکت والی رات مراد ہے یہ شب قدر کی رات ہے اور بعض مفسرین اس سے شب برات مراد لیتے ہیں. اور اس میں جو شب قدر کا ذکر ہے اس رات میں مکمل قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں سے حضرت ابراہیل علیہ السلام 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوئے اور اسے برکت والی رات اس لیے فرمایا گیا کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا اور ہمیشہ اس رات میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے اور دعائیں جو ہیں اس رات میں خصوصیت کے ساتھ قبول کی جاتی ہیں. اور
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو برکت والی رات ہے یہ شب قدر کی تمام رات ہے جو ماہ رمضان میں اللہ مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے. جیسے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. تو یہ وہی شب قدر جو آج کل تاک راتیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. قرآن کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. تو یہ رات بھی رمضان کے مہینے میں آتی ہے اور قرآن بھی رمضان کے مہینے میں آیا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ شب برات کی رات، شب قدر کی رات دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ یہ ایسی برکت والی رات ہے، اس کا کلمہ پڑھ دو، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، اور ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں. یعنی اس شب قدر کی رات میں اللہ پاک سال بھر کے رزق کو اور سال بھر کی زندگی، موت اور دیگر جتنے بھی پلانز ہوتے ہیں یا حکم ہوتے ہیں وہ اللہ پاک اس رات میں وہ عطا کر دیتا ہے اور وہ مقرر کر دیے جاتے ہیں. یعنی وہ لانگ ٹرم پلاننگ 1 ایئر کی جو ہے نا وہ شب قدر میں اللہ رب العزت مقرر فرما دیتا ہے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ شب قدر کی حفاظت کرے، شب قدر تلاش کرے تاک راتوں میں. اور آخری عشرے میں جتنی تاک راتیں ہیں ہمیں ہر تاک رات میں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہر تاک رات میں 2 رکعت نفل ضرور پڑھ لے. اور ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی تاک رات شب قدر ہے. ویسے مفسرین فرماتے ہیں کہ زیادہ مضبوط قول یہ ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ شب قدر ہے، لیکن پھر بھی ہمیں شب قدر تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسپیسیفکلی یہ نہیں بتایا گیا کہ اسی رات کو جو ہے آپ شب قدر کہہ سکتے ہیں. وہ مضبوط قول کے مطابق شب قدر ہے، لیکن پورے عشرے میں تاک راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا حکم ملا ہے ہمیں کہ آپ نے پورے عشرے میں جتنی تاک راتیں ہیں ان سب میں آپ نے شب قدر کو تلاش کرنا ہے. اور تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہر شب قدر جو تاک رات آئے اس میں 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، کچھ تھوڑا سا صدقہ خیرات کر لیجئے اور قرآن پاک کی کم از کم 3 آیات تلاوت کیجئے، تاکہ وہ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو تاک رات ہے شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. تو اگر اس رات میں ہم نے 2 نفل پڑھے تو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائیں گے. اگر آپ نے تاک رات میں کچھ صدقہ خیرات کیا تو وہ 1000 مہینوں کے صدقہ خیرات سے افضل ہو جائے گا. اور اگر آپ نے تاک رات میں 3 آیات قرآن کی پڑھ لی تو 1000 مہینوں کی تلاوت سے افضل ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ الدخان کے بعد ہم اگلی سورۃ الجاثیہ پڑھیں گے. اس کا صرف تعارف دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جاثیہ جو ہے یہ ایک سورت کے علاوہ مکی سورت ہے. اس میں 4 رکوع ہیں، 37 اس کی ٹوٹل آیات ہیں. اور جاثیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ زانوں کے بل گرا ہوا، یعنی گھٹنوں کے بل گرنے والا. اس سورت کی آیت نمبر 28 میں اللہ پاک نے قیامت کی ہلاکیوں کی شدت کو بیان کیا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو ہر امت جو ہے وہ اپنے زانوں کے بل گری ہوئی اللہ کے سامنے اللہ کے حضور پیش ہوگی. اس لیے اس سورت کو سورہ جاثیہ کہا جاتا ہے. اس سورت میں اللہ کی کبریائی بیان کی گئی ہے کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے، کبریائی ہے زمین میں اور آسمان میں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جو بڑائی ہے نا، کبریائی، وہ اللہ کی ذات کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری جو کبریائی ہے یہ میری چادر ہے۔ تو اللہ کے علاوہ اگر کوئی تکبر، یعنی کوئی بندہ غرور کرے، تکبر کرے، تو وہ ایسا ہے جیسے وہ اللہ کی چادر کو کھینچ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کبریائی اور بڑائی جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر یہ آیت تلاوت فرمائی، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ فرمانے لگے کہ اللہ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا اور اللہ قیامت کے دن فرمائے گا میں جبار ہوں۔ اللہ فرمائے گا میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں غالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر بیٹھے تو آپ یہ لفظ بار بار دہراتے جا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں حتیٰ کہ آپ نے جب اتنی بار کہا نا کہ اللہ قیامت کے دن اس طرح فرمائے گا کہ میں جبار ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں غالب ہوں، تو آپ فرماتے ہیں سرکار نے اتنی بار یہ لفظ کہے کہ آپ کا جسم اقدس کانپ رہا تھا اور منبر مبارک جو ہے وہ بھی ہلنے لگ گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم سارے صحابہ یہ سوچ رہے تھے، ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں وہ منبر مبارک جو ہے وہ نیچے نہ گر پڑے۔ آپ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اس قدر کانپ رہے تھے کہ آپ کا منبر مبارک بھی جو ہے وہ ہلنے لگ گیا۔ تو اللہ کی کبریائی جو ہے اس کو بیان کرنا اور اس کو سمجھنا یہ کوئی معمول بات نہیں۔ تو سورۃ الجاثیہ میں اللہ پاک نے سب سے زیادہ اپنی کبریائی کا ذکر فرمایا کہ اللہ سب سے بڑا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو ہم اس کو محسوس کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم کتنے بڑے رب کی تعریف کر رہے ہیں، ہم کتنی بڑی ذات کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ کی بڑائی جو ہے نا وہ علم والے جانتے ہیں، اس لیے تو ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ جب قرآن پاک پڑھیں تو دیکھیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی صفات کیسی ہے، زمین و آسمان کا مالک کون ہے، اللہ ہے۔ اور جس دن انسان اللہ کو بڑا سمجھ لیتا ہے نا، اس دن اس کے لیے اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جس دن بندہ یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس دن ہر عمل پر بندے کو کام کرنا مشکل نہیں لگتا، آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے ہر چیز۔ اصل مشکل یہ ہے کہ ہم جب تک اللہ کو پہچانتے نہیں تب تک ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ الجاثیہ میں ساری قیامت کی کچھ علامات اور نشانیاں بھی بیان ہوئی ہیں اور قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کو اچھے انجام کی خبر دی گئی ہے اور برے کام کرنے والوں کو اللہ کی عظمت اور کبریائی سے ڈرایا گیا ہے اور دھمکایا گیا ہے کہ قیامت کے روز انہیں اس مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے جو سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ جس دن تیرا تخت لگے، آپ یہ ذرا تصور کریں نا کہ اللہ پاک کا تخت لگا ہوا ہے اور اس روز سارے بادشاہ گھٹنوں کے بل، زانوں کے بل اللہ کے حضور رینگتے ہوئے آئیں گے اور ایک ہی بادشاہ ہوگا جو سب سے بڑا ہوگا، سب سے عظیم۔ اور آپ یہ دیکھیں اس روز اللہ پاک جب یہ لوگوں سے کہے گا میں ہوں جبار، میں ہوں بڑا غالب، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، میں بادشاہ ہوں، تو اس روز جب اللہ کا یہ کلام ہوگا تو بندوں کی حالت کیا ہوگی، یعنی ہماری حالت کیا ہوگی کہ ہم اس اللہ اکبر، اس سب سے بڑے رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ اے اللہ آج ہم تیرے سامنے
انتہائی عاجزی سے دعا کرتے ہیں، مالک تو سب سے بڑا ہے، بے شک تو عظیم ہے، تو بہت بڑا بادشاہ ہے، ہم کمزوروں کو معاف کر دے، اور ہم عاجز ہیں، ہم انکساری سے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ اللہ قیامت کی وہ لاکیوں سے ہمیں محفوظ کر دے، اللہ ہمارا حشر اچھوں کے ساتھ کرنا، مالک جب قیامت کا روز ہو تو ہمیں اپنی رحمت سے نوازنا، ہماری طرف نظر رحمت کرنا۔ اللہ ہمیں تو بادشاہ ہے مگر ہم تیری کبریائی کا سامنا نہیں کر سکتے، اللہ تو ہمیں اچھا میں شامل فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ہمیں جنت عطا فرما، اور ہمارا حساب کتاب آسان فرما، ہمیں پل صراط سے بآسانی عزت سے گزار دینا، اور اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔